السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، میں میری لینڈ سے بول رہا ہوں جی، کا مرید۔ جی فرمائیے۔ میں لائن پہ ہوں۔ جی جی آپ لائن پر ہیں، سن رہے ہیں مفتی صاحب آپ السلام کی علیکم، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ بات۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میں مرید ان کا بول رہا ہوں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ بابا گرو نانک کا ادھر بہت چل رہا ہے پاکستان میں، تو ان کی ہسٹری کیا ہے؟ کہتے ہیں مکہ مدینہ گئے تو مکہ مدینہ تو نان مسلم جا نہیں سکتا، تو پھر ان کی وفات کس جگہ ہوئی؟ کیا کچھ تھوڑی سی ان کی ہسٹری اگر آپ بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ اوکے، السلام علیکم۔ اچھا، گرو نانک کے حوالے سے حضرت پوچھ رہے ہیں جی۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، آپ ہمارے مرید بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں، اور آج آپ ہمارے پروگرام میں شریک بھی ہیں۔ اللہ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ باقی آپ نے جو ہے گرو نانک صاحب کے بارے میں سوال کر لیا۔ ظاہر ہے پاکستان میں کرتارپور کا جو ہے بارڈر کھولا گیا ہے، اور گرو نانک کے حوالے سے اصل میں گرو نانک صاحب کی جو شخصیت اس کے بارے میں کنٹروورسی ہے۔ مسلمانوں میں سکھوں کے درمیان ایک کنٹروورسی چل رہی ہے وہ، اور کنٹروورسی یہ ہے کہ گرو نانک جو وہ مسلمان ہو گئے تھے کہ نہیں ہوئے۔ سکھوں کا دعویٰ کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن مسلمانوں کا دعویٰ کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہی ہوا تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ گئے، اور یہ جو ہے وہ مکہ مدینہ جب مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان ہونے کے بعد پھر مکہ مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد گئے، یہ غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، مطلب مسلمان ہونے کے بعد یہ وہاں مکہ مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اللہ نے ان کو عشق رسول کی دولت سے بھی نواز دیا۔ یہ یعنی یہ تاریخ جو مسلمان جو اس تاریخ کو جو کہتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے واپسی پہ وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بغداد آئے۔ جب بغداد تشریف لائے تو بغداد میں ان کا انتقال ہو گیا، بغداد میں انتقال ہو گیا، اور بغداد میں ہی ان کی قبر ہے، بغداد میں ان کی قبر ہے۔ اس تاریخی حقیقت کو سکھ جو ہے اس کو چھپاتے ہیں، سکھ چھپاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ سکھوں کی روایات سنیں گے، ان کی جسد کے بارے میں سکھوں کی الگ الگ روایتیں ہیں۔ وہ بابا گرو نانک کا جو اس وقت جو ٹیمپل وہ کرتارپور کے اندر ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں کہتے ہیں جی یہاں پر ان کے وہ پڑا تھا، وہ جب مسلمان اور سکھ آپس میں متنازع ہو گئے، سکھ کہتے ہیں یار یہ ہمارا سکھ ہے، مسلمانوں کا یہ مسلمان ہو گیا ہے، ہم جنازہ پڑھائیں گے۔ سکھوں نے کہا نہیں ہم جلائیں گے۔ اب یہ دونوں جماعتیں آپس میں لڑ رہی تھی۔ جب اس جگہ پہ آئے جہاں جنازہ پڑا تھا تو وہاں پھولوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا اور اندر سے آدمی غائب، تو گویا کہ وہ پھول بن گئے اور ان کا وجود اللہ نے غائب کر دیا تاکہ یہ جھگڑے ختم ہو جائے۔ اس لیے یہ سکھوں کا کہنا یہ ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اس لیے وہاں پر جس جگہ پر سکھوں کا دعویٰ ہے کہ وہاں ان کا وجود، تو وہ جو پھول تھے اسی کو انہوں نے دفنا دیا، گویا کہ اس جگہ پہ انہوں نے ان کو مزار بنا دیا۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، تاریخ کا حصہ یہ ہے کہ ان کی قبر بغداد کے اندر ہے، بغداد کے اندر ہے، اور سکھ اس بات کو جانتے ہیں، اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں نے چھین لیا، مسلمانوں نے چھین لیا۔ بلکہ اس پہ چھوٹے سا لطیفہ مجھے یاد آ گیا آپ کی بات پہ۔ آج سے 8-10 سال پہلے میری ایک سکھ جو ہے یاتری ہے، اس سے میری بات ہوئی، تو وہ سکھ کہنے لگا کہ جی وہ جو ہے اصل میں وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ چھین لیا تھا، اور ہم تو مذہب کے بارے میں قائل نہیں ہیں۔ دیکھو سب انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے دیکھو جی میرا یہ جسم کاٹو تو خون نکلتا ہے لال، آپ کا کاٹے خون نکلے گا لال، سب کا خون لال ہی ہے، لہٰذا یہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، لہٰذا خام خواہ یہ ہم نے تفرقے بنائے ہوئے، وہ یہ تقریر کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ جو بھیڑ بکری کا کاٹے اس میں بھی لال ہی خون نکلے گا، بھینس گدھے کا کاٹے اس میں بھی لال نکلے گا، تو انسانیت تو مذہب نہ ہوئی، پھر تو حیوانیت میں چلی گئی بات ہے۔ خنزیر کا کاٹے اس کا بھی لال ہی نکلے گا۔ تو میں نے کہا یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ انسانیت ایک مذہب ہے، کہ خون ہمارا لال ہے، خون تو جانوروں کا بھی لال ہی ہے، بلکہ مچھر اور مکھی وہ سب ہی لال ہی ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں۔ تو خیر وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس پر اس نے کہا، تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ گرو نانک کی جو قبر کہاں ہے؟ اب اس میں ذرا گڑبڑا گیا، کہنے لگا کہ وہ بس وہ قبر جو وہیں نانک صاحب میں ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ میں کہ جنازہ کہاں ہوا، قبر کہاں ہوئی؟ کہا کہ اصل میں مسلمانوں نے وہ جنازہ ان کا چھین لیا ہم سے، اور چھین کے اس کا جنازہ پڑھا کے قبر میں دفنا دیا کہ بھئی یہ مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا یعنی گرو نانک مسلمانوں نے آپ سے چھین لیا، کہہ دیا ساڑھے تو کھو لیا، ساڑھے تو کھو لیا، تو کھو کے جناب نے جنازہ پڑھاتا۔
اب میں کہ جی سردار جی گل سنو، گرو نانک تو تمہارا بہت بڑا مجدد ہے، اس کا جنازہ مسلمانوں نے کھو لیا ہے اور تسی ویکھدے رہ کے چپ کر کے۔ میں کہ تم تو گویا کہ نبی سمجھتے ہو اس کا جنازہ مسلمان کھو کے لے گئے تو خبر ہی نہیں، ستے رہ گئے۔ میں کہ میں قسم کھا کے کہنا کہ آج تسی ساڈے ایک چھوٹے جی امام مسجد کا جنازہ کھو کے دکھاؤ، ایک چھوٹے سے امام مسجد کا جنازہ آپ ہم سے کھو کے دکھائیں ہیں۔ یہاں میں نے کہا یہاں لوگ جانے دے دیں گے مقتدی جو بھلے امام کے اوپر تنقیدیں کرتے تھے زندگی میں، لیکن اس امام کا جنازہ آپ کھو کے اس کو اپنے مطابق اس کی رسومات کر کے دکھاؤ۔ کہتا میں کہ یہ ہوتا ہے ایمان اور عقیدہ کہ یہ مسلمان اپنے چھوٹے سے امام کی جو ہے وہ جسد بھی چھیننے نہیں دیتے اور وہ اس کا جنازہ اپنے رسومات کے مطابق اللہ کے سپرد اس کو کرتے ہیں۔ اور آپ کا اتنا بڑا جو ہے مجدد جس کو آپ نبیوں کی طرح مانتے ہیں، اور جناب یہ کیا ان کے ساتھ مسلمانوں نے، آپ دیکھتے رہ گئے۔ کتنے گئی تھوڑی بہادری دلیری، کتنے گئی؟ بڑا شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے کہا اصل میں بات یہ وہ مسلمان ہو گئے تھے اور بغداد گئے، ان کی قبر بغداد میں ہے، پیران پیر کے وہاں گئے، وہاں بغداد میں حج کرنے کے بعد جب گئے تو وہیں وہ ان کے انتقال ہو گیا، وہیں پہ ان کا جنازہ، وہیں بغداد میں ان کی قبر ہے۔ لیکن اس بات کو تاریخی حقیقت کو ایسا ملیے میٹ کیا، کس نے کیا؟ یہ راجہ رنجیت سنگھ نے اور گووند سنگھ نے، انہوں نے کیا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان ہو گیا تھا یار، اور اچھا مسلمان ہونے کی وجہ سے اس نے نبی پاک کی جو پگڑی ہے وہ پگڑی باندھی اور سنت کے مطابق داڑھی رکھی اور اس کی بڑی اچھی تعلیمات وہ دینے لگ گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب اس کا انتقال ہوا تو یہ راجہ رنجیت سنگھ اور گووند سنگھ، ان کو یہ خطرہ ہوا کہ یار یہ ہماری جو سکھ ہے برادری یہ تو مسلمانوں میں ضم ہو کے رہ جائے گی، ہماری اپنی شناخت اور ہمارا امتیاز نہیں رہے گا، تو اس کا کیا حل نکالیں؟ تو انہوں نے بیٹھ کے یہ حل نکالا کہ پگڑی کو بنا دیا گنڈاسا بنا دیا بغیر شملے کے، یہ پیچھے شملہ ہوتا ہے نا، وہ شملے کے بغیر گنڈاسا بنا دیا پگڑی کو۔ اب ان کے ہاں شملہ نہیں ہوتا، ایک بات، اور دوسرا جو ہے وہ جو یہ کہا تھا کہ داڑھی رکھنا، تو داڑھی رکھنے سے انہوں نے یہ کر دیا کہ پورے جسم کے کوئی بال نہیں کاٹنے، یہ بابا گرو نانک کی جی تعلیم ہے، یہ بات پھیلا دی۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، داڑھی کے ساتھ ساتھ مونچھیں بھی، داڑھی بھی، اور آپ جانتے جسم کے کوئی بال کاٹتے نہیں، سارے بال اس کے اسی طرح رکھے تاکہ مسلمانوں سے امتیاز ہو جائے، کیونکہ مسلمانوں کے نبی نے اور گرو نانک صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ ظاہر ہے جو زیر ناف بال بھی کاٹنے ہیں، بغلی بھی کاٹنی ہے، مونچھیں صحیح کرنی ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن انہوں نے اس کو یوں بگاڑا کہ تاکہ ہم مسلمانوں میں ضم نہ ہو جائیں۔ تو آج آپ ان کی حالت دیکھتے ہیں، یہ داڑیاں رکھنے کے ساتھ ساتھ ساری جسم کے، یہاں تک کہ سر کے بال بھی نہیں کاٹتے، سب کے سر کے بال ایک زلفوں کی شکل میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ انہوں نے رکھے گرو نانک نے۔ انہوں نے کیا کیا، اس کو بالوں ہاتھ ہی نہ لگاؤ، لہٰذا وہ اس کو لپیٹ کے گٹکے بناتے ہیں۔ تو یہ اصل حقیقت ہے۔ تو لیکن اصل یہ تاریخی حقیقت جو اہل اسلام بیان کرتے وہ یہ کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے اور بغداد کے اندر ان کی قبر ہے اور وہیں ان کی تدفین ہوئی تھی۔ اور آج کسی بھی سکھ کو آپ پوچھ لیں اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ وہ اس کا جنازہ کہاں ہوا اور قبر کہاں ہے اس کی۔ یہ جہاں جس جگہ پہ کرتار سنگھ کا بنایا ہوا ٹیمپل، وہ تو ایک تاریخی انہوں نے ایک مرکز بنا لیا اس لیے تاکہ جو چلو ہمارے سکھ برادری وہاں قائم رہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت تاریخ نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے گرو نانک کا کوئی جسد مبارک نہیں ہے، وہ جو ہے مسلمان ہو گئے تھے، عشق رسول کی دولت پا گئے تھے اور بغداد میں ان کی قبر ہے۔ یہ جو میرا ناقص علم ہے وہ یہ کہتا ہے۔ آپ نے پروگرام کے حوالے سے ایسا سوال کر دیا چونکہ پروگرام کا مزاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو میری علم میں تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ جی